انبیاء امتہ و علماء سنتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام حبیبہ وفی عزت رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وقائدنا وعظیمنا وحبیبنا ومحبوبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین۔ نہایتی عزتوں کے لائق، انتہائی واجب الاحترام محترم پیر سید بلال حسین شاہ صاحب، واجب الاحترام امام مسجد حاضہ علامہ محمد فرقان صاحب، واجب الاحترام برادر مکرم علامہ مولانا محمد شعیب رضوی صاحب، محترم قاری محمد عامر صاحب، واجب الاحترام مولانا احمد انوار صاحب، واجب الاحترام قاری عبید اللہ صاحب، محترم مولانا وقاص احمد صاحب، برادر مکرم محترم سیف الرحمان صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل اگی، تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا اراکین وابستگان عہدیداران، جملہ سنی تنظیمات کے عہدیداران کارکنان اور کوٹلہ اور اس کے گرد و نواح سے اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور معزز و محتشم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر کہتے ہیں تو میں ادھر آ جاتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں یہاں پہ ٹھیک ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ہاں صحیح، پھنسا تو نہیں نظر آ رہا؟ ہاں ہوتا نا، بعض ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھنے والا بندہ کو عجیب سی پوزیشن میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ دیکھو ممبر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ابھی ممبر پہ اگر میں گفتگو کروں تو یہ کم از کم 10-15 منٹ لگ جائیں گے کہ ممبر کہتے ہی اس جگہ کو ہیں جس جگہ سے بندہ بیٹھ کر انسانیت کو بلند کرتا ہے۔
یہ انسانیت کے وقار کی علامت ہے، یہ انسانیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کبھی بھی ہم نے، کسی بھی عالم دین نے کبھی بھی اس کو اپنا ممبر نہیں کہا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کس کا ممبر ہے؟ ممبر رسول۔ اگر میرے آقا کریم نے ممبر اختیار نہ کیا ہوتا تو یہ مسند اور اس مسند کے پر بیٹھنے والوں کو کبھی یہ شرف اور یہ عزت نصیب نہ ہو سکتی۔ میرے دوستو، مسجد انتظامیہ نے اور اس محفل کا انعقاد کرنے والے میرے بھائیوں اور دوستوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی نسبت سے اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جتنے بھی لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہے، رب کائنات ان کی کاوشوں کو اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ دیہات ہے، آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی محفل میں بیٹھے ہیں، تاکہ آپ بوریت کا شکار نہ ہوں اور جوش جذبے کے ساتھ، ذوق کے ساتھ محفل پاک میں بیٹھ کر اس محفل سے کچھ علمی خیرات، کچھ فکری خیرات اس محفل پاک سے لے کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیات کا ایک ایک لفظ نورانی ہوتا ہے، امت مسلمہ کو عقیدہ دیتا ہے، امت مسلمہ کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ قرآنی آیات ہمیں دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح شان بیان کرتا ہے، کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کو بیان کرتا ہے، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی شانیں قرآنی آیات کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ ترجمہ آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے کہ اے ہمیشہ سے جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، اور اے حبیب جب سے میں نے آپ کے نور کو پیدا کیا ہے، تب سے اب تک سب کچھ دیکھنے اور سننے والے میرے محبوب یاد کیجئے۔ جملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تب سے اب تک سب کچھ دیکھنے اور سننے والے میرے محبوب آپ یاد کیجئے۔ یہ جو لفظ از ہے نا، از، علماء چونکہ بیٹھے ہیں، یہ علماء کی بات ہے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن میں لفظ از آتا ہے نا، از، اگر اللہ زیادہ لوگوں کو مخاطب کر رہا ہو تو اذکروا کا لفظ معذوف ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے اور ترجمہ کرنے میں آتا ہے، اس کو معذوف کہتے ہیں۔ اور جب اللہ فرد واحد سے ایک شخص سے کلام کرے، جیسے اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کلام فرماتا ہے مخاطب کر کے، تو وہاں پر اذکر واحد کا صیغہ، اذکر یہ معذوف ہوتا ہے۔ زیادہ سے خطاب ہو تو اذکروا معذوف ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اور ایک فرد سے اگر خطاب ہو تو کون سا لفظ پوشیدہ ہوتا ہے؟ اذکر۔
یاد کیجیے. وَإِذْ یہ لفظ بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے. یہ لفظ بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، اور اس ایک لفظ ایک کلمہ کے اندر ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شانیں پوشیدہ ہیں. غور کیجئے قرآن کہہ کیا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے حبیب یاد کیجئے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم سے یہ بات کہہ رہے تھے. گویا اللہ یاد کروا رہا ہے کہ محبوب جب عیسیٰ اپنی قوم کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، آپ اس وقت حضرت عیسیٰ کے اس مکالمے کو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے. اچھا، اب ایک بات اور بھی ہے کہ چند نمونے اور بھی دکھا دیتا ہوں کہ مولا کریم کہ کیا صرف حضرت عیسیٰ کے اس مکالمے کو تیرے محبوب نے دیکھا اور سنا؟ فرمایا نہیں، بہت پیچھے جانا پڑے گا. مولا کہاں تک جانا پڑے گا؟ کہا کہ جب میں نے اپنے محبوب کی آمد اور بعثت کے اعلان کے لیے اپنے نبیوں کا جلسہ منعقد کیا تھا، میرے حبیب کو وہ جلسہ بھی یاد ہے، اور میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہہ کر اپنے حبیب کو وہ جلسہ بھی یاد کروا رہا ہوں. اس وقت تو دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کائنات بنی نہیں تھی، زمین بنی نہیں تھی، سورج چاند ستارے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور رب کائنات عرش پر نبیوں کا جلسہ کر کے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کر رہا تھا. جب قرآن اتارا اللہ نے اپنے محبوب کو اس جلسے کا منظر بھی یاد کروا دیا. محبوب یاد کیجیے، یہ تو عیسیٰ تو 600 سال پہلے آئے آپ سے، 571 سال پہلے آئے، 5.25 صدیاں پہلے آئے. حبیب آپ کا یہ مقام نہیں کہ 6 صدیاں پہلے والی بات یاد کرواؤں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عرش پر ہونے والے جلسے بھی میرے محبوب آپ کو یاد ہیں. پھر آ جائے، دیکھو نا، یہ تھوڑی تھوڑی باتیں، یہ تو بچوں کے لیول کی باتیں آپ سارے سمجھ رہے ہیں نا، کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہے. اچھا، مولا پھر آگے اور کہاں پہ یاد کرواتا ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. وہ تو آسمان کی بات، جلسے کی بات کی. میرے محبوب کو وہ مکالمہ بھی یاد ہے جو مکالمہ میرے اور میرے فرشتوں کے درمیان ہوا تھا جب میں آدم کو پیدا کرنے والا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے حبیب، جب میں نے انسان کو خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تو فرشتوں اور میرے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، حبیب آپ کو وہ مکالمہ بھی یاد ہے. بس ذرا ذہن میں لے کر آئیے، یہ باتیں ہوئی تھیں، اس طرح سے ہوا. اچھا، ایک اور بات بھی کہوں، ذرا از سے ہٹ کر مفہوم و از والا ہی ہے، مفہوم و از والا ہی ہے، ذرا الفاظ جدا ہیں. یہ سورۃ الفیل آخری 10 سورتوں میں سے پہلی سورت ہے نا، ٹھیک ہے، آخری 10 صورتیں سورۃ الفیل شروع ہوتی ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھا آپ سب نے پڑھی ہے نا میرے سے سب. اس کے ترجمے پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کے ترجمے پہ غور کیا؟ میں نے ایک بندے کے سامنے ایک نجی محفل میں اس سورت کے اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا تو کہتا ہوں میری تو زندگی ہو گئی ہے، میرے جناب 60 سال ہو گئے نے میں اس سورت پڑھنا پیا
تے ماں یہ ترجمے تے غور ہی نہیں کیتا اج دیہڑے تک کہ اس ترجمے نے اندر اتنی گہریاں گلاں بھی پائیاں نہیں، سنا ہی نہیں آج تک، پڑھا ہی نہیں۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب، اچھا وہ ابرا والا واقعہ آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ وہ ابرا نام کا ایک آدمی بہت بڑا لشکر لے کر، جس کے آگے آگے ہاتھی تھے، وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، ٹھیک؟ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت خاص کے کسی ایئرپورٹ سے کوئی جہاز بھیجے، جن جہازوں کے اندر 3 چھوٹے چھوٹے ایٹم بم تھے، وہ جہاز آئے، انہوں نے ایٹم بم پھینکے، ابرا کے لشکر کو نیست و نابود کر کے چلے گئے، تباہ اور برباد کر کے چلے گئے۔ اب یہ واقعہ کب ہوا آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ ابرا والا واقعہ کب ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 52 یا 55 دن پہلے ہوا، یعنی محرم میں یہ واقعہ ہوا اور ربیع الاول میں آقا کریم کی آمد ہو گئی۔ اچھا یہ 55 یا 50 دن پہلے کی بات ہے۔ 55 یا 50 دن پہلے آقا کریم کہاں پہ تھے؟ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے نا۔ کہاں پر تھے؟ والدہ کے بطن اطہر میں تھے۔ بھائی 12 ربیع الاول کو تولد ہوا، ظہور ہوا، میلاد ہوا، محرم میں یہ واقعہ ہوا، تو آپ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے۔ اب میرے آقا اپنی والدہ کے بطن اطہر میں ہیں، تولد نہیں ہوئے، ظہور پذیر نہیں ہوئے، میلاد نہیں ہوا، اور اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ کیا محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ تھوڑی سی علمی بات کر دو، یہ جو لفظ تارا ہے نا، الم تارا، یہ تارا رویت سے ہے، سارے بڑھو تارا، یہ لفظ تارا کس سے نکلا ہے؟ رویت مصدر سے نکلا ہے، اور رویت کہتے ہیں، اچھا ایک لفظ نظارہ ہوتا ہے، نظر ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں آنکھ کی نظر، اور ایک نظارہ ہوتا ہے۔ نظارہ کیسے ہوتا ہے؟ نظارہ ہونا ہے پتہ ہے کہ جا تارواں تارواں بندہ اونچی جائی کھلنا ہے، کھل کے تلنا دیکھنا ہے، وہ خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اور بندہ نظارہ کر کے نا پھر اگلے نظارے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن رویت کے اندر یہ کمال پائی جاتی ہے کہ جب آپ چاند دیکھتے ہیں، پہلے دن کا چاند، تو اس کو ہم کہتے ہیں رویت ہلال، پہلے دن کا چاند۔ رویت کیسے ہوتی ہے؟ انتہائی غور کے ساتھ ایک منظر پہ، ایک جگہ پہ نظر ٹکا کے دیکھنا اور باریک سے باریک چاند کو ڈھونڈ کر سامنے لانا رویت کہلاتا ہے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ رویت میں کوئی چیز انسان کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے ابرا کے لشکر کی تباہی کا ہر منظر دیکھا ہے، اس ہر منظر کو ذہن میں لے کر آئیے، یاد کیجئے کہ ابرا کے لشکر کو ہم نے کیسے تباہ کیا تھا۔ اچھا یہ بات کوئی میں نے ویسے نہیں بیان کی کہ میں آپ کو تاریخ سمجھا دوں، گو کہ آپ تاریخ سیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو محبوب اپنی ولادت سے 55 دن پہلے والا واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میثاق انبیاء سے لے کر حضرت عیسیٰ کے اس مکالمے تک ہر بات کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ آج بھی دنیا میں اپنے غلاموں کا میلاد دیکھ سکتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو طاقت، جو قدرت، جو فیضان
اور جو نور نظر اپنے حبیب کو میلاد اور ولادت سے پہلے عطا کر رکھا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ طاقت، وہ فیضان چھینا نہیں، وہ آج بھی اسی طرح برقرار اور جاری اور ساری ہے۔ وہ ماں کے بطن عطر سے دیکھ رہے تھے، آج گنبد خضرا میں قبر انور سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ آج بھی گنبد خضرا سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم غلاموں کے سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، سنتے ہیں، جواب عطا کرتے ہیں، وہاں جانے والوں کے سلام کا جواب عطا کرتے ہیں۔ تو جو اللہ، خدا کی عزت کی قسم، لوگوں نے تو، میں ایک آیت پیش کرتا ہوں آپ کو اور دعوت فکر بھی دیتا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، گڈیاں تے بھی لکھی آئی تے، ٹرکاں تے بھی لکھی ہے تے، کتاباں تے بھی لکھی ہے تے، سارے لوگاں یاد بھی، ان اللہ علی کل شیء۔ دیکھو اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ اس آیت کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے، اور ہر شے پر اس کی قدرت ہے، اس کا ضبط ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ ہر شے پر حاوی ہے اس کی قدرت۔ یہ آیت، اس آیت کا مضمون اللہ کی صفات اور قدرت ہے، اور لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی تشریح کرتے وقت نبیوں کی گستاخی کی ہے، میرے آقا کریم کی گستاخی کی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی گستاخی کی ہوگی۔ مثلا میں ایک شخص نے جو گستاخی کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو، اب جب اللہ کی قدرت کا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کئی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں نا۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ جیسی اس نے یہ دنیا پیدا کی ایسی اور کئی دنیایں پیدا کر سکتا ہے، جیسی اس نے یہ کائنات پیدا کی ایسی کئی کائناتیں پیدا کر سکتا ہے۔ مثلا آپ ہزار طریقے سے اللہ کی قدرت کاملہ کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک شخص اٹھا اور اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت والی، اس قدرت کو بیان کرنے والی اس آیت مبارکہ کا جب اس نے ترجمہ کیا، وضاحت کی، تو ایسی گستاخانہ کہ وہ اس آیت سے بھی ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کر کے چلا گیا۔ گستاخاں نے اسے وچ آنی گستاخی آہنے نہ، کوئی لوگ آہنے نے اس نے متھے پیڑ لکھیا ہوا ہے، اس نے متھے کے لکھیا ہے؟ پیڑ لکھیا ہوا ہے۔ تے پیڑاں نے موہ تو بھی پیڑی گل، تے پیڑاں نے قلم تو بھی کیڑی گل ہوندی ہے؟ پیڑی گل ہوندی ہے۔ ہاں، یہ اس بندے پر، اس عالم پر اللہ کا کرم ہوتا ہے جڑا اپنے علم سنبھال کے رکھے تے در مصطفیٰ تے بالکل قربان کر کے رکھے۔ ہاں جی، اتھے جڑے آخنے نا، جڑا آخنے کہ میں اگی تو بنیا یہ مٹی تو بنے، اللہ اور اس نے رسول نے بارگاہ وچ اپنا علم تے اپنے فلسفے چاڑنے، اللہ اس آرادنا کی درگاہ کر کے قیامت تک اپنی رحمت تو معروم کر کے جہنم نے سب تو نچلے گڑے پہ سٹنے، تے فرشتے جڑے آخنے نے قالوا سبحانک لا علم لنا۔ ہائے ہائے، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا جبریل علم نہیں ہے؟ بولیے نا بھائی، جبریل جب سے پیدا ہوا عرش پہ کیا کر رہا تھا؟ اور یہ جو عزازیل ابلیس ہے یہ جن تھا، تو مجھے بتاؤ جس جن کو رب کائنات نے اٹھا کے ملائکہ مقربین کا ہم نشین کیا، اس ابلیس کے پاس علم زیادہ تھا یا میکائیل و جبریل کے پاس زیادہ تھا؟ بولیے نا، کس کے پاس زیادہ تھا؟ جبریل علیہ السلام کے پاس علم زیادہ۔ تو جبریل کہتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ اساں کچھ نہیں پتا۔ خدا کی عزت کی قسم میں آپ کو بتاؤں، یہ سنی علماء کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ یہ جب آقا کریم کے متعلق بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں علم کی خیرات چاہیے۔ اور جنہوں نے متھے پیڑے وہ کیا کرنے،
وہ اپنا علم ادھر ازمانے لگ پے میں یہ بھی ثابت کرساں، میں یہ بھی ثابت کرساں، میں یہ بھی ثابت کرساں. یہ نہیں پتہ نہیں کہ پہلے سب تو پہلے اپنے پیرے تے ہی کہاڑی مارساں. ایمان تو بھی آت تو ساں. واپس آتا ہوں تاکہ یہ گفتگو لمبی نہ ہو. ان اللہ علی کل شیء. اب سنیے اور آپ سب نے نعوذ باللہ کہنا. کیا کہنا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اللہ چاہے تو ایک حکم کن سے ہزاروں جبریل اور کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے. اب نعوذ باللہ کہیں نا. واہ واہ، بہت سونی مثال دیتی ہے ظالمہ. تو اللہ نے حکم کن نال جبریل ہی پیدا کروانے ہاں، اور کروڑوں محمد پیدا کروانے ہیں. جو اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلماتہ، اللہ نے جو آنکھ چھڑے لا تبدیل لکلمات، اس کا کلمہ کبھی تبدیل نہیں. جب اس نے محمد بنانا ہی ایک ہے تو کروڑوں کی بات ہی کیوں کرتا ہے؟ ہاں، ہم تو یہ کہتے ہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. جب اس نے اپنا محبوب لکھا ہی ایک، اس کا اعلان بھی ادھر ہو گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرما دیا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تسی سارے پہلے آسو آخر تے میرا حبیب رسول آسی. ہائے ہائے، آخر پہ میرا حبیب رسول آئے گا. اب دیکھیے اس نے کیا مثال دی کہ اللہ چاہے تو ایک حکم کن سے ہزاروں جبریل پیدا کر ڈالے، کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے. میں کہتا ہوں نہیں، تیرا ترجمہ غلط، تیری مثال غلط، تیری تشریح غلط. میں تجھے ایک ترجمہ بتاتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ایک درست ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. وہ درست ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کل اپنے محبوب کی ولادت سے پہلے اپنے محبوب کو سارے منظر دکھانے پر قادر تھا، سارے مکالمے سنانے پر قادر تھا، وہ اللہ اپنے محبوب کو غلاموں کا سلام بھی سنانے پر قادر ہے. اب مجھے بتائیں کوئی اللہ کی قدرت کی نفی کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کل قادر تھا، اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ آج بھی قادر ہے. اور دوسری بات کہ اس نے اپنے محبوب کو دن بدن ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر گزرتے والے لمحے زیادہ دیا ہے. جو دیا ہے لیا کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سونیا تیرا ہر آنے والا دن پچھلے دن کو زیادہ بہتر ہو سے. ہاں، جو دیا ہے اس میں سے لیا کچھ نہیں، اور دے رہا ہے لے کچھ نہیں رہا. تو اگر سنانے کی طاقت پہلے دی تھی تو اب چھینی نہیں ہے. اگر دیکھنے کی طاقت پہلے دی تھی تو آج بھی چھینی نہیں ہے. دے رکھی ہے اس نے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ عز سے کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ذوق کے ساتھ آقا کریم کی میلاد کی محفلوں میں آیا کرو. خدا کی عزت کی قسم اللہ انہیں دکھاتا بھی ہے، اللہ انہیں سناتا بھی ہے. خدا کی قسم اللہ سناتا ہے اور دکھاتا. ہم تو کہتے یہ ہیں کہ آقا کریم عطائی، آقا کریم کے پاس یہ جو صفات ہیں اتنی عظیم و شان، یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں. تو اللہ قادر ہے نا. جب ان اللہ علی کل شیء، جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو ہر شے میں سنانا بھی تو آ جاتا ہے. یا سنانا اللہ نے کٹ چھڑا ہے کہ سنانے تو سوا باقی چیزاں دے قادر ہیں. یا اللہ نے دکھانا بھی نکال دیا ہے کہ دسنے تو سوا باقی چیزاں دے قادر ہیں. یہ دو کام نہ کر رہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے جب کہا. اے محبوب یاد کیجئے وہ مکالمہ، وہ بات، وہ اعلان. ہاں اب میں آگے بات، شاید یہ جملہ آگے آنا تھا لیکن ابھی آ جات.
اس جملے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان میلاد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اعلان میلاد ہو رہا ہے نا، آمد کا اعلان ہو رہا ہے. تو گویا اللہ یوں فرما رہا ہے کہ اے حبیب، جب عیسیٰ تیری آمد کا اعلان کر رہے تھے تو سونیا تو اپنے میلاد کا اعلان خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا. ہائے ہائے. اچھا اگلی بات، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے. میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کم معروف ہیں، کم جانے پہچانے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساتھ ابن مریم کہا ہے، والدہ کا نام ساتھ لیا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا. ہم عام طور پہ تو بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے نام کے ساتھ والدہ کا نام، بلکہ ایسا کو پوچھے بھی تو نہیں والدہ نہ کہ نام ہے، سرکاری کوئی الکار بھی پوچھے تو اسا اوکھا جہی دسنے ہیں والدہ نام. ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ والدہ نہ نام ہے، ایسا دس عورتوں کے نام، بچیوں کے، بیوی کے نام، یہ ہم اعلانیہ نہیں کہتے. بھائیوں کا، والد کا، دادا کا، چچا تایا کا، ماموں نانا کا، ان کے نام ہم خوشی سے لے لیتے ہیں. لیکن عورتوں، گھر کی عورتوں کے نام ہم چلو ویسے اس سے ہٹ کے. جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تو میرا یہ سوال ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام غیر معروف ہے کہ اللہ نے ساتھ ابن مریم کہا ہے؟ وہ غیر معروف تو نہیں ہے نا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ہمارا تو بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے. تو یا اللہ اس کی بھی حکمت سنا دیجئے، اس کی بھی حکمت بتا دیجئے کہ اگر آپ عیسیٰ کہتے تب بھی ہمیں معلوم ہوتا کہ کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، کس مبارک رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کس صاحب کتاب ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن آپ نے ابن مریم کیوں کہا؟ جواب آتا ہے اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر اعلان کرنے والے کی والدہ اتنی عظیم الشان ہے تو آنے والے مصطفیٰ کی والدہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اگر اعلان کرنے والے کی والدہ بطول ہے تو آنے والے محمد کی والدہ بھی بڑی پاک دامن ہے. اگر اعلان کرنے والے کی والدہ پاک دامن ہے تو تطہیر میں اور طہارت میں آنے والے مصطفیٰ کی والدہ کا مقام بھی نرالا ہے. یہ تمہیں دکھانے کے کہ اعلان کرنے والے کی والدہ اگر اتنی عظیم ہے تو آنے والے مصطفیٰ کی والدہ آمنہ کا عالم کیا ہوگا. میں پھر بات کرنے لگا ہوں، یہ والدین کا ذکر میں آگے بھی کروں گا. چلو جب آگے آئے گی گفتگو میں، آگے بات آئے گی تو وہاں پھر یہ جو جملہ ابھی کہنا چاہتا تھا اس کو میں مؤخر کرتا ہوں اس وقت.